बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। बकरी फार्मिंग के मतलब एक वीडियो लगाई थी कि कम अज़ कम कितनी बकरियाँ हमारे पास हों तब हम जो है ना वो एक साल के अखराजात जो अपने घर के अखराजात हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो एक दोस्त ने, भाई ने, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि इसी तरह कोई एक मुर्गी फार्मिंग के मतलब भी वीडियो बना दें। तो आज मैं मुर्गियों और बकरियों इन दोनों चीज़ों की फार्मिंग के मतलब ये आइडिया देने आपको जा रहा हूँ। इन दोनों का आपस में जो है ना हमने फ़र्क निकालना है कि इन दोनों में से कौन सी फार्मिंग बेहतर रहेगी। मुर्गी फार्मिंग या ठीक है या बकरी फार्मिंग अच्छी रहेगी। मकसद सिर्फ इसमें यही है कि हमने अपने घर के जो अखराजात हैं 5 से 7 मेंबर पर जो फैमिली मुश्तमिल है उसके मुकम्मल घर के अखराजात वो हमने निकालने हैं। उसमें से हम देखेंगे कि दोनों में से वो बेहतर कौन सी फार्मिंग है, बकरी फार्मिंग है या मुर्गी फार्मिंग है। तो बकरियों वाली वीडियो तो ऑलरेडी आपने देखी हुई है। जो नए आने वाले मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे देसी तेरा यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं इस पर विज़िट करके वीडियो वो भी देख सकते हैं। इससे एक दो स्टेप नीचे वो लगी हुई है, बकरियों की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज मुर्गियों का हम एस्टिमेट लगाने जा रहे हैं कि हमारे पास कितनी मुर्गियाँ हों, उनके से हम कितने अंडे कलेक्ट करें। इसमें फ़र्क ये होगा कि जो बकरी फार्मिंग थी उसमें आपने पूरा साल जो है ना वो बच्चे पालने हैं। उसके बच्चे पालने के बाद जो है ना आपने साल के बाद सेल करने हैं। सेल करने के बाद आपकी जो इनकम होगी वो आपने साल पर डिवाइड करनी है। तो वो तकरीबन मैंने एक आपको फिगर दिया था कि 40 से 50 बकरियां होंगी तो आप जो है ना तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकेंगे। उस वक्त आपको और कोई काम दूसरा करने की ज़रूरत नहीं होगी कि बकरी तो हमने साल के लिए रखी है, फिर उसको हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो मुर्गियों का कुछ ऐसे है कि हमने सिर्फ 6 महीने इनको रखना है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अंडों की सेल ज़्यादा होती है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। जबकि सर्दियों के निस्बत गर्मियों में अंडे इतने ज़्यादा सेल नहीं होते हैं। अगर आप कहें कि सर्दियों में अंडे अगर सेल कर लेते हैं और गर्मियों में हम बच्चे निकाल कर उन बच्चों को जो है ना बड़ा करके गोश्त के रेट पर उनको सेल कर लें तो वो भी मेरे ख्याल में कामयाब तरीका नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में बच्चे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अंडे ख़राब हो जाते हैं। 22 दिन जब अंडे मुर्गी के नीचे रखते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, वो अंडे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आप अगर 15 से 20 अंडे मुर्गी के नीचे रखते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-2 चूज़े निकलते हैं। तो उससे वो जो है ना हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। इसलिए जो है ना पीछे भी मुर्गी फार्मिंग की जो अंडों वाली मुर्गियों की वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सिर्फ 6 महीने जो है ना 6 महीने का प्लान है उसमें अंडे कलेक्ट करें और उसके बाद मुर्गियाँ सेल कर दें। 6 महीने अगर कितनी मुर्गियाँ रखेंगे तो आप, क्योंकि 1 लाख खर्चा मैंने आपको बताया है वो है कि अगर एक फैमिली 5 से 7 मेंबर पर मुश्तमिल है तो 1 लाख कम अज़ कम उनके पास माहाना इनकम होगी, तब उनके घर के अखराजात पूरे हो सकेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 महीने अगर हमने मुर्गी फार्मिंग करनी है तो हमने 6 महीनों में 12 लाख रुपए कमाने हैं। इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए पर मंथ हमने उनमें से कमाना है, तब तब जाकर जो है ना हम साल के अखराजात पूरे कर सकेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम ये कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितनी मुर्गी हमारे पास होगी ताकि हम 6 महीने के बाद जो है ना वो 12 लाख रुपए कमा सकें, ताकि अगले 6 महीने भी वो उन अंडों की कमाई से हम अपने घर के अखराजात चला सकें। तो उसके लिए आते हैं जी कैलकुलेटर पर, ये थोड़ी करते हैं कैलकुलेशन। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जितनी मुर्गियाँ होंगी उस मुर्गियों के जो है ना वो 60% हम अंडे हासिल कर सकेंगे, क्योंकि 100% मुर्गी एक टाइम में अंडे नहीं देती है। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास 100 मुर्गी है तो 100 मुर्गी पूरी एक अंडा एक दिन का आप नहीं हासिल कर सकते हैं। कम अज़ कम जो है ना आप उससे 60% जो है वो अंडे हासिल कर सकते हैं। 60% अगर 100 मुर्गी से आप
حاصل کرتے ہیں تو آپ بھی آگے چل کے اسی کلیے کے تحت کریں گے کہ کتنی مرغیاں ہمیں درکار ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جتنی آپ کی انکم ہوگی دن کی، اس کے آپ 50% ہم نے اس کے خوراک کے نکالنے ہوں گے، کیونکہ اگر 100 مرغی ہے تو کم از کم 15 کلو خوراک اس کو دن کی چاہیے ہوگی، تو 15 کلو خوراک تقریباً 1200 روپے کی بنتی ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے جو ہے نا وہ آگے چل کے کیلکولیشن کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی 200 مرغی نے 120 انڈا دیا ہے، 120 انڈا اگر دیا ہے تو 120 کو اگر ہم 40 روپے فی انڈا سیل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 4800 روپے۔ تو 4800 میں سے اس کی 50% جو ہے نا وہ ہم ڈیلی کی اس کا خوراک کا نکالیں گے، کیونکہ اگر 15 کلو خوراک ہم نے ایک دن کی 100 مرغی کو ڈالنی ہے تو اسی طرح جو ہے نا وہ 30 کلو خوراک جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی ہمیں 200 مرغی کو دن کی، تو 2400 روپے اس کے ہم نے نکال دیے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو پر ڈے جو پرافٹ بچا ہے ان انڈوں میں سے وہ 2400 روپے بچے ہیں۔ ابھی وہ 2400 اگر ایک دن کے بچے ہیں تو مہینے کے حساب لگاتے ہیں کہ کتنے بنیں گے، ضرب 30 کرتے ہیں تو یہ 72,000 جو ہے نا وہ مہینے کا بن جاتا ہے۔ ابھی 72,000 بن جاتا ہے۔ 72,000 سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں، یہ ابھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ 200 مرغی سے ہم نے 72,000 مہینے کا کمایا ہے، ٹھیک ہے جی، 120 انڈوں میں سے۔ اسی طرح اگر ہم 400 مرغی کا کرتے ہیں تو 400 مرغی سے جو ہے نا وہ 60% انڈے اگر ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ 240 انڈا بنتا ہے دن کا۔ تو 240 ضرب 40 کریں گے اس کو تو یہ بن جائے گا 9,600 کا۔ 9,600 کا ہم نے سیل کیا ہے۔ اسی طرح پہلے کلیے کے مطابق ہی ہم نے اس کی 50% خوراک کا خرچہ دن کا اگر نکالا ہے 400 مرغی کا تو وہ 4800 بنتا ہے، 4,800۔ تو اس طرح 4,800 جو ہے نا وہ ہمارا بچ جائے گا دن کا جو پرافٹ ہے وہ ایک دن کا اگر 4,800 بچتا ہے تو اسی طرح 30 دن کا اگر کریں تو یہ 1,44,000 روپے بنتے ہیں مہینے کے۔ اگر مہینے کے 1,44,000 بنتے ہیں تو تب بھی ہم جو ہے نا وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں 2 لاکھ سے اوپر جب مہینے کی ارننگ ہوگی تو اس وقت اس کی مرغی فارمنگ کی کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ ابھی اس کا مطلب ہے کہ 400 مرغی سے بھی ہم جو ہے نا اتنا پرافٹ نہیں کما سکتے ہیں جتنا ہمیں درکار ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں آگے 600 مرغی۔ اگر 600 مرغی سے ہم 60% انڈے کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ 360 انڈے بنتے ہیں ڈیلی کے۔ تو 360 کو 40 روپے سے ضرب دیں گے اگر تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس 14,400 روپے۔ 14,400 روپے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 پہ، اس کا خوراک کا خرچہ نکالا ہے تو باقی ہمارے پاس بچ گئے ہیں کتنے، 7,200۔ یہ ڈیلی کی جو ہماری بچت ہے۔ یہ اگر ڈیلی کی بچت ہے تو اس کو اگر مہینے کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ 2,16,000 روپے بنتے ہیں مہینے کے۔ اس طرح اگر 2,16,000 آپ کو ایک مہینے کی بچت آتی ہے تو ابھی جو ہے نا وہ آپ تقریباً اپنے ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ابھی ادھر سے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کو اگر سال کے لیے کرنا ہے 6 مہینے سے اگر ضرب دیں گے تو یہ آپ کا 6 مہینے کا بن جائے گا 12,96,000۔ تو 12,96,000 میں سے 96,000 آپ نکال دیں باقی اخراجات کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو جو سیل کرتے وقت گاڑی بھی ضرورت پڑے گی، یا اگر آپ نے کوئی سیل پوائنٹ بنانا ہے تو اس کے لیے کرایہ نکالنا پڑے گا، باقی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو جو 96,000 مزید اگر اس کو لیس کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 12 لاکھ بن جاتا ہے 6 مہینوں کا۔ ابھی 1 لاکھ پر مہینہ کے حساب سے ہم نے جو ہے نا وہ اس میں سے پرافٹ حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی ایگزیکٹ اس فگر پر پہنچے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ بھی ہو تو تب بھی آپ 600 کے بجائے 700 بھی رکھ سکتے ہیں،
نہیں تو 6 مہینے تو آپ نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، باقی 6 مہینے آپ فری ہیں، اس میں تھوڑا بہت اور آپ کوئی بزنس چھوٹا موٹا کر کے تو اس میں آپ اپنی جو ماہانہ آپ کا خرچہ ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے مینج کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ 12 لاکھ روپے آپ کو چاہیے ہوں گے 6 مہینے میں جو سال کے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ جی دوستو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیلکولیٹر سے ہم نے ساری کیلکولیشن کر کے دیکھ لی ہے۔ تو کم از کم ہم نے 600 مرغی کی اگر فارمنگ کریں گے تو تب جا کر جو ہے نا وہ ہم اپنا اصلی جو ہے مقصد پورا کر سکیں گے۔ تو ابھی اگر 600 مرغی کا ہم نے فارمنگ کرنی ہے، 6 مہینے کے لیے کرنی ہے، تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے مرغی فارمنگ بہتر ہے یا کہ بکری فارمنگ بہتر ہے۔ ابھی ادھر شیڈ کی اس کی رہائش کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میں نے آپ کو 50 بکری کا اسٹیمیٹ دیا ہوا ہے کہ 50 بکری آپ کی ہوگی تو آپ جو ہے نا وہ مانا 1 لاکھ روپے انکم کما سکیں گے۔ تو 50 بکری کی جدھر آپ نے جگہ بنانی ہے اس کی جگہ اگر آپ نے مرغی رکھنی ہے تو 50 بکری کی جگہ جو ہے نا وہ 600 مرغی آرام سے آ سکتی ہے۔ اس لیے وہ شیڈ کا خرچہ وہ ہم ادھر انکلوڈ نہیں کریں گے، ابھی بات صرف کریں گے کہ ان کی پرافٹ کے حساب سے اور باقی جو ہے اس کے فائدے نقصان جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں کہ مرغی جو ہے نا وہ آپ نے 6 مہینے رکھی ہے، 6 مہینے رکھی ہے اور اس پہ آپ کو ملازم کی ضرورت نہیں پڑے گی، خوراک آپ خود ڈال سکتے ہیں، پانی ان کا خود اندر رکھ سکتے ہیں۔ صرف جو ہے نا جب مرغی آپ نے لائی ہے اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے مرغی کی ویکسین کرائی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مرغی پر پیس آپ نے 1500 روپیہ لیا ہے، 6-7 مہینے کی جو مرغی ہے، تو 1500 روپے اگر آپ نے پر پیس لیا ہے تو 600 مرغی جو ہے نا وہ تقریباً آپ کی 9 لاکھ کی بن جائے گی۔ 9 لاکھ میں آپ جو ہے نا وہ 600 مرغی خرید کے اس کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ 50 بکری خریدتے ہیں بچوں والی تو اس کا اگر نارمل بھی ریٹ لگائیں تو 50,000 کی اگر بکری بھی خریدیں آپ تو 50,000 کی خریدیں تو 50 بکری آپ کو 25 لاکھ کی پڑے گی۔ ایک تو ادھر فرق واضح نظر آ گیا ہے کہ ایک تو 600 مرغی جو ہے نا وہ آپ کو 9 لاکھ کی مل رہی ہے، ادھر جو ہے نا وہ 50 بکری آپ کو 25 لاکھ کی مل رہی ہے۔ ابھی آگے جو ہے نا جب ان کے آپ محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مرغی آپ نے کرنی ہے ٹوٹل 6 مہینے، 6 مہینے کی اس کی فارمنگ کرنی ہے، آپ نے سال کا خرچہ نکال لینا ہے، اگلا 6 مہینے جو ہے نا وہ آپ نے فری رہنا ہے، باقی کام کاج کر سکتے ہیں، کوئی اور چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ فارمنگ والی ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جبکہ بکری کی فارمنگ آپ کو لگاتار کرنی پڑے گی، 1 سال تک اس کی فارمنگ کریں گے تب جا کر آپ 1 لاکھ جو ہے نا منتھلی کما سکیں گے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ بکری فارمنگ کی نسبت ادھر مرغی فارمنگ سے زیادہ فائدہ ہے، زیادہ بچت ہے اور آسان کام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔